بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے اپنی روزانہ کی خوراک میں پھل اور سبزیوں کی مقدار بڑھائیں تاکہ جسم کو ضروری وٹامنز، منرلز اور فائبر مل سکیں۔ یہ آپ کی قوت مدافعت کو مضبوط کرتا ہے اور جسمانی توانائی میں بھی اضافہ کرتا ہے، اور ساتھ ہی دل کی بیماریوں سے بچاؤ بھی فراہم کرتا ہے۔ پانی کی مقدار روزانہ کم از کم 8 گلاس رکھیں، کیونکہ پانی ہمارے جسم کی تقریباً ہر فزیولوجیکل فعالیت میں حصہ لیتا ہے، جیسے جلد کی نمی برقرار رکھنا، غذا کو ہضم کرنا اور جسم سے زہریلے مادوں کو خارج کرنا۔ ورزش کو اپنی روزمرہ کی عادت بنائیں۔ دن میں صرف 30 منٹ کی واک یا ہلکی ورزش بھی دل کی صحت، وزن کنٹرول کرنے اور دماغی سکون کے لیے بے حد مفید ہے۔ رات کو کم از کم 7 سے 8 گھنٹے کی نیند لینا ضروری ہے، کیونکہ نیند نہ آنے سے نہ صرف ذہنی تھکن بڑھتی ہے بلکہ جسم میں ہارمونز کی سطح غیر متوازن پیدا ہوتی ہے، جو وزن بڑھانے اور بیماریوں کا سبب بن سکتی ہے۔ نمک اور چینی کی مقدار محدود کریں۔ زیادہ نمک دل کی بیماریوں اور بلڈ پریشر کے لیے خطرہ ہے، جبکہ زائد چینی شوگر اور جلد کی خرابی کا باعث بنتی ہے۔ ناظرین، پھلوں اور سبزیوں کے ساتھ مختلف رنگ کے کھانے بھی شامل کریں۔ ہر رنگ میں مختلف اینٹی آکسیڈینٹس اور وٹامن موجود ہوتے ہیں، جو جسم کو مختلف بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں اور دماغی کارکردگی میں بھی مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ صبح کا ناشتہ کبھی نہ چھوڑیں۔ ناشتہ دن کی توانائی کا بنیادی ذریعہ ہوتا ہے۔ پروٹین، سبزیاں اور ہلکے کاربوہائیڈریٹس شامل کریں تاکہ جسم دن بھر متحرک رہے۔ ذہنی سکون کے لیے مراقبہ یا دعا کی عادت ڈالیں۔ ذہنی دباؤ کو کم کرنے سے دل کی صحت، دماغ کی طاقت اور مجموعی جسمانی صحت میں بہتری آتی ہے۔ روزانہ صبح خالی پیٹ پانی پینا مفید ہے۔ اس سے جسم کی صفائی ہوتا ہے اور معدے کی بیماریوں کا خطرہ کم ہوتا ہے، اور میٹابولزم بھی بہتر ہو جاتا ہے۔ زیادہ تر کھانے کو تازہ اور گھریلو تیار کردہ اشیاء استعمال کریں۔ فاسٹ فوڈ اور پیک شدہ کھانے میں کیمیکل زیادہ ہوتے ہیں، جو صحت پر منفی اثر ڈال سکتے ہیں، خصوصاً ہاضمے اور دل کی صحت کے لیے۔ ناظرین، صحت مند چکنائیوں کا استعمال کریں، جیسے زیتون کا تیل، بادام، اخروٹ وغیرہ۔ یہ دل کی صحت کے لیے مفید ہیں اور کولیسٹرول کی سطح کو متوازن رکھتے ہیں۔ تمباکو نوشی اور شراب سے مکمل پرہیز کریں۔ یہ عادات دل، جگر اور پھیپھڑوں کی بیماریوں کا سب سے بڑا سبب ہے اور قوت مدافعت کو بھی کمزور کر دیتے ہیں۔ پروٹین کی مقدار میں اضافہ کریں، جیسے دالیں، انڈے، مچھلی اور گوشت۔ پروٹین جسم کی مرمت، پٹھوں کی صحت اور جلد کی مضبوطی کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہر روزانہ کم از کم 20 منٹ دھوپ میں بیٹھیں تاکہ جسم کو وٹامن ڈی مل سکے، جو ہڈیوں کی مضبوطی اور قوت مدافعت کے لیے نہایت ضروری ہوتا ہے۔ پھلوں اور سبزیوں کے جوس سے پرہیز کریں۔
کیونکہ ان میں شکر زیادہ ہوتی ہے اور فائبر کی کمی ہوتی ہے۔ مکمل پھل سبزی کھانا زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ چائے اور کافی کی مقدار محدود رکھیں تاکہ نیند اور بلڈ پریشر پر منفی اثر نہ پڑے۔ زیادہ کیفین جسمانی توانائی کو عارضی طور پر بڑھا سکتی ہے، لیکن بعد میں تھکن بڑھا دیتی ہے۔ ہاضمے کو بہتر بنانے کے لیے دہی کا استعمال کریں۔ دہی میں موجود پرو بایوٹکس معدے کے لیے مفید ہیں اور قبض کے مسئلے کو کم کرتے ہیں۔ روزانہ کی سرگرمی میں ورزش اور چہل قدمی شامل کریں تاکہ جسم میں بلڈ سرکولیشن بہتر اور دل مضبوط رہے۔ سٹریس مینجمنٹ بہت ضروری ہے۔ دباؤ میں رہنے سے نہ صرف ذہنی صحت متاثر ہوتی ہے بلکہ جسم میں ہارمونز اور مدافعات نظام بھی متاثر ہوتے ہیں۔ صحت مند ناشتے کا انتخاب کریں جیسے ابلے انڈے، پھل اور جو کے فلیکس۔ یہ توانائی کو برقرار رکھتے ہیں اور دن کے ابتدائی حصے میں دماغ کو متحرک کرتے ہیں۔ کھانے کی مقدار کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کریں تاکہ معدہ زیادہ بوجھ محسوس نہ کرے اور میٹابولزم بہتر رہے۔ پانی میں لیموں شامل کریں۔ صبح خالی پیٹ پینے سے جسم کی صفائی ہوتی ہے، ہاضمہ بہتر ہوتا ہے اور وزن کم کرنے میں بھی مدد دیتا ہے۔ رات کے کھانے کو ہلکا رکھیں تاکہ نیند میں رکاوٹ نہ آئے اور معدہ بوجھ محسوس نہ کرے۔ باقاعدہ چیک اپ کروائیں، خون، بلڈ پریشر اور دل کی صحت کی۔ ٹیسٹ وقتاً فوقتاً ضروری ہیں تاکہ بیماریوں کو وقت پر پکڑا جا سکے۔ سبزیوں میں مختلف اقسام شامل کریں تاکہ وٹامنز، منرلز اور فائبر کی کمی نہ ہو، خاص طور پر ہری سبزیاں جیسے پالک، بروکلی اور ہری مرچیں۔ مصنوعی رنگ اور کیمیکل والے کھانے سے بچیں کیونکہ یہ جگر اور معدے پر منفی اثر ڈال سکتے ہیں اور جلد کی بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ صحت مند زندگی کے لیے خود کو متحرک رکھیں۔ لفٹ کے بجائے سیڑھی استعمال کریں اور پیدل چلیں اور چھوٹے چھوٹے فزیکل ایکٹیویٹیز شامل کریں۔ گھر پر کم از کم 3 بار تازہ سبزیوں کا سالن پکائیں تاکہ غذائیت برقرار رہے اور کیمیکل کا اثر کم ہو۔ صبح کو ہلکی ورزش یا یوگا کریں تاکہ خون کی روانی بہتر ہو، دماغ متحرک رہے اور دن بھر توانائی محسوس ہو۔ کمزور مدافعت والے افراد کو وٹامن سی سے بھرپور غذائیں زیادہ کھانی چاہیے جیسے سنترا، کیلا، سٹرابیری تاکہ بیماریوں سے بچاؤ ہو۔ سگریٹ اور دیگر نشہ آور اشیاء سے مکمل پرہیز کریں۔ یہ نہ صرف صحت کو نقصان پہنچاتے ہیں بلکہ دماغی اور جسمانی صلاحیتوں کو بھی کمزور کرتے ہیں۔ کھانے کے دوران پانی زیادہ نہ پئیں کیونکہ یہ معدے کے تیزاب کو کمزور کرتا ہے، ہاضمہ خراب کر سکتا ہے۔ صحت مند کھانے کو ترجیح دیں جیسے پورے اناج، سبزیاں اور کم چکنائی والا گوشت تاکہ جسم متوازن غذائیت حاصل کرے۔ رات کو دیر تک جاگنے سے گریز کریں کیونکہ نیند کی کمی ہارمونز کو متاثر کرتی ہے، وزن بڑھنے کا سبب بنتی ہے۔
کھانے کو اچھی طرح چبا کر کھائیں تاکہ ہاضمہ بہتر ہو اور غذائیت زیادہ جذب ہو۔ روزانہ کی چہل قدمی یا ورزش دل و دماغ دونوں کے لیے بہترین ہے، خاص طور پر صبح یا شام کے وقت یہ جسم میں توانائی پیدا کرتی ہے۔ سبزیوں کو ابالنے کے بجائے ہلکی بھاپ میں پکائیں تاکہ وٹامن زیادہ محفوظ رہیں اور غذائیت برقرار رہے۔ ذہنی سکون کے لیے دعا اور قرآن کی تلاوت کو معمول بنائیں۔ یہ جسم اور دماغ دونوں کو سکون پہنچاتی ہے، دباؤ کو کم کرتی ہے۔ کھانے کی عادت درست رکھیں، جیسے وقت پر کھانا، جلدی جلدی نہ کھانا اور زیادہ کھانے سے پرہیز کریں۔ روزانہ کم از کم 30 منٹ کی جسمانی سرگرمی ضروری ہے تاکہ وزن کنٹرول میں رہے، دل مضبوط رہے، دماغی دباؤ کم ہو۔ صحت مند رہنے کے لیے زیادہ تر گھر کے کھانے کھائیں تاکہ کیمیکلز اور مصنوعی اجزاء سے بچاؤ رہے۔ نمکین اور مسالہ دار کھانے محدود رکھیں تاکہ دل، معدہ اور گردوں کی صحت پر مثبت اثر پڑے۔ بچوں اور بڑوں دونوں کے لیے تازہ پھل اور سبزیوں کا استعمال لازمی ہے تاکہ وٹامنز اور معدنیات کی کمی نہ ہو۔ روزانہ کم از کم 20 منٹ دھوپ میں بیٹھیں تاکہ جسم کو وٹامن ڈی ملے اور ہڈیوں کی مضبوطی بڑھے۔ سحر و افطار کے دوران پانی زیادہ پئیں تاکہ رمضان کے دوران جسم میں پانی کی کمی نہ ہو، توانائی برقرار رہے۔ صحت مند زندگی کے لیے ہلکی اور صحت مند چکنائیوں کا استعمال کریں، جیسے زیتون کا تیل، جو دل و دماغ دونوں کے لیے مفید ہے۔ دوسروں کے ساتھ صحت مند خوراک کی عادت بانٹیں تاکہ خاندان اور دوستوں کے لیے صحت کا شعور پیدا ہو اور بیماریوں سے بھی بچاؤ ہو۔ صحت مند ہاضمے کے لیے ہر کھانے کے بعد ہلکی چہل قدمی کریں۔ یہ غذا کے جذب ہونے میں مدد دیتی ہے، معدے کو بھاری ہونے سے بچاتی ہے اور قبض کے مسائل کو بھی کم کرتی ہے۔ روزانہ کی خوراک میں مختلف رنگوں کی سبزیاں شامل کریں تاکہ جسم ہر طرح کے اینٹی آکسیڈینٹس، وٹامنز اور منرل حاصل کرے، جو جلد، دل اور دماغ کے لیے مفید ہے۔ کھانے سے پہلے پانی پینا فائدہ مند ہے، لیکن کھانے کے دوران زیادہ پانی پینے سے گریز کریں تاکہ معدے کے تیزاب کا توازن برقرار رہے، ہاضمہ بہتر ہو۔ صحت مند غذا کے لیے اناج کا استعمال لازمی ہے، جیسے جو، باجرہ اور گندم، جو فائبر فراہم کرتے ہیں اور دل و دماغ دونوں کے لیے مفید ہیں۔ رات کو دیر سے کھانے سے گریز کریں کیونکہ یہ جسمانی وزن میں اضافہ، نیند میں خلل اور معدے کی بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے۔ دہی اور دیگر پرو بایوٹکس والی غذائیں شامل کریں تاکہ معدہ صحت مند رہے اور قوت مدافعت مضبوط ہو۔ پھلوں اور سبزیوں کے جوس کے بجائے مکمل پھل کھائیں تاکہ فائبر کی مقدار زیادہ رہے، شوگر کی مقدار قابو میں رہے۔ ذہنی سکون کے لیے ہر روز دعا، تلاوت یا مراقبہ کریں تاکہ دماغ پرسکون رہے، دباؤ کم ہو، نیند بہتر ہو۔
صحت مند زندگی کے لیے روزانہ کم از کم 30 منٹ کی ہلکی ورزش ضروری ہے، جیسے واک، سائیکلنگ یا یوگا، جو دل، پٹھے اور دماغ کو متحرک کرتے ہیں۔ تمباکو نوشی، شراب اور نشہ آور اشیاء سے مکمل پرہیز کریں۔ یہ عادات نہ صرف بیماریوں کا سبب بنتی ہیں بلکہ قوت مدافعت اور ذہنی سکون کو بھی متاثر کرتی ہیں۔ صحت مند ہاضمے کے لیے کھانے کو اچھی طرح چبائیں تاکہ معدہ کم محنت کرے، غذائی اجزاء بہتر جذب ہوں۔ سبزیوں کو زیادہ دیر تک نہ پکائیں تاکہ وٹامن ضائع نہ ہو اور غذائیت بھی برقرار رہے۔ صبح کے وقت خالی پیٹ لیموں پانی شامل کریں تاکہ جسم کی صفائی ہو، ہاضمہ بہتر ہو۔ صحت مند زندگی کے لیے ہر کھانے کے بعد ہلکی چہل قدمی معمول بنائیں۔ یہ بلڈ پریشر اور دل کی صحت کے لیے مفید ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کا روزمرہ زندگی میں صحت مند خوراک اور معتدل طرز زندگی کی مثالیں موجود ہیں۔ وہ زیادہ کھانے سے گریز کرتے، وقت پر کھاتے اور زیادہ نمک و مسالہ جات استعمال نہیں کرتے۔ اپنے دن کا ایک بڑا حصہ عبادت، دعا اور چہل قدمی میں گزارتے، جس سے نہ صرف جسم مضبوط رہا بلکہ دماغ بھی متحرک۔ ان کی عادات ہمیں سبق دیتی ہیں کہ صحت مند جسم اور مضبوط ذہن کے لیے خوراک، ورزش اور روحانی سکون سب لازمی ہے۔ نیند کی کمی سے بچیں کیونکہ یہ ہارمونز کی سطح کو متاثر کرتی ہے اور جسمانی تھکن کو بھی بڑھاتی ہے۔ صحت مند چکنایاں استعمال کریں جیسے زیتون کا تیل، بادام کا تیل، تاکہ دل و دماغ دونوں مضبوط رہیں۔ سیر و افطار کے دوران پانی اور غذائیت کی مقدار کا خیال رکھیں تاکہ روزے کے دوران توانائی برقرار رہے، جسم خشک نہ ہو۔ کھانے میں تازہ مسالہ جات اور سبزیوں کا استعمال کریں تاکہ غذائی اجزاء زیادہ ہوں اور ذائقہ بھی صحت مند ہو۔ روزانہ کی جسمانی سرگرمیوں کو بڑھائیں جیسے سیڑھیاں چڑھنا، واک اور ہلکی ورزش تاکہ وزن کنٹرول میں رہے اور دل بھی مضبوط ہو۔ کھانے کے فوراً بعد لیٹنے سے پرہیز کریں تاکہ معدہ بہتر کام کرے، معدے کے مسائل کم ہوں۔ صحت مند زندگی کے لیے گھر کے کھانے کو ترجیح دیں تاکہ کیمیکل اور مصنوعی اجزاء سے بچاؤ ہو۔ نمک اور چینی کی مقدار محدود کریں تاکہ دل، بلڈ پریشر اور ذیابیطس کے خطرات کم ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز ایک انتہائی صحت مند اور معتدل طرز زندگی کے حامل خلیفہ تھے۔ وہ کھانے میں بہت سادہ اور متوازن خوراک رکھتے، زیادہ گوشت اور مسالہ جات سے پرہیز کرتے تھے۔ روزانہ ہلکی چہل قدمی اور ورزش ان کی عادت تھی، جس سے نہ صرف جسمانی طاقت برقرار رہی بلکہ دماغ بھی متحرک رہا۔ وہ اپنے دربار میں بھی لوگوں کو صحت مند طرز زندگی اپنانے کی تلقین کرتے۔ ان کی طویل عمر اور مضبوط صحت کی مثال آج بھی صحت مند زندگی کی رہنمائی کرتی ہیں۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔